بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں ہے۔ فارسی ادب کا یہ بہت ہی بڑا نام ہے۔ ابوالقاسم فردوسی کا شاہنامہ بہت مشہور ہے، جس کو 1000 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں لکھے ہوئے۔ یہ اس کے شاہنامے کا بھی عجب واقعہ ہے۔ جب اس نے یہ شاہنامہ لکھا تو یہ اس وقت محمود کے دربار سے وابستہ تھا اور اس کے نام کرنا چاہا تو محمود نے کہا کہ ہر شعر کے بدلے میں آپ کو ایک سونے کا سکہ ملے گا، لیکن درباریوں نے جو کہ فردوسی کے ساتھ حسد رکھتے تھے، انہوں نے محمود غزنوی کو ورغلایا کہ یہ شاعر کیا کرے گا اشرفی لے کر، اس کو سکہ کیا ہے، چاندی کے سکے ہی دے دو۔ تو اس سے فردوسی کو بہت رنج ہوا اور اس نے وہ شہر چھوڑا اور بھاگا۔ اگلے شہر کو جب پہنچا تو وہاں جمعے کی نماز میں محمود غزنوی کے خلاف اس نے ایک ہجو لکھی۔ ہجو یعنی اس کی مذمت کی، اور وہاں سے پھر روانہ ہوا۔ غزنوی کی مذمت میں اشعار لکھے تو اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ چونکہ ایک دایا کا بیٹا تھا، نرس کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں وہ بادشاہوں کی خوبیاں نہیں تھی۔ اگر یہ شاہزادہ ہوتا، بادشاہ کا بیٹا ہوتا تو یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ جب وہاں پر اس نے محمود غزنوی کے خلاف اشعار پڑھے، وہاں سے روانہ ہوا تو کسی کے ساتھ ٹھہرا، وہ محمود غزنوی کے اعتبار کا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ اشعار جو آپ نے محمود غزنوی کے خلاف لکھے ہیں یہ مجھے دے دو۔ اس نے دے دیے۔ پھر اس نے کہا کہ بس تم ایسا کرو، اس کو زیادہ ترویج مت دو، زیادہ رائج مت کرو۔ اس نے اس کی بات مانی، لیکن کچھ اشعار اس کے ملتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نہ کر دی در این نام اے من نگاہ، بے گفتار بدگوئی گشتی زراح۔ اس نے محمود کو جو ہجو لکھی، اس نے لکھا کہ آپ نے تو، میں نے جو شاہنامہ لکھا ہے آپ نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں، اور ایک بدگفتار شخص کے سننے پر آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے بھی تم
چلے گئے۔ بات چلتی رہی کہ ایک دفعہ سلطان محمود کسی غزنوی کسی سفر سے واپس آ رہا تھا، تو اس کے ایک وزیر احمد حسن میمندی نے کسی بات پر ایک شعر پڑھا کہ اگر جزب کام من آید جواب، منو گرز و میدان و افراسیاب۔ کام یہاں پر مراد گرز میدان افراسیاب۔ تو اس نے کہا کہ اگر جزب کام من آید جواب، اگر اس میرے مراد کے مخالف، میرے جو میں چاہتا ہوں اس کے خلاف جواب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ہوں گا، میدان جنگ ہوگی اور افراسیاب ہوگا اور میرا گرز۔ محمود کو یہ شعر بہت اچھا لگا۔ محمود نے کہا کہ یہ کس کا شعر ہے کہ اس سے تو مردانگی ٹپکتی ہے، یعنی شعر کیا ہے؟ مردانگی کا نمونہ ہے۔ تو احمد حسن میمندی نے اس کو کہا کہ یہ اس شخص کا شعر ہے جس کو تم نے اس کے معاوضے سے محروم رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت محمود کو بہت افسوس ہوا، اور یہ ہندوستان کے سفر میں تھا یہ واقعہ۔ محمود نے کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اس کو یہ سونے کے سکے بھیجوں گا۔ جب محمود واپس گیا تو وہاں سے اس نے اونٹوں پر سونے کے سکے 60,000 شاہ نامہ کے اشعار ہیں، 60,000 سکے اس نے لاد کر اونٹوں پر روانہ کیے۔ طوس، فردوسی جہاں کا رہنے والا تھا، روانہ کیے۔ قدرت کی بات ہے کہ طوس میں جہاں دروازہ ہے، ایک دروازے سے یہ 60,000 اشرفی لادے ہوئے اونٹ داخل ہو رہے تھے، اور دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ آ رہا تھا، یعنی اس کی زندگی میں اس کو یہ نہ مل سکے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کی ایک بیٹی تھی، فردوسی کی ایک بیٹی تھی، کہ وہ یہ قبول کر لے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جس چیز کے ارمان میں میری باپ نے ساری زندگی گزاری، اب میں اس کو کیسے قبول کروں؟ کہتے ہیں کہ بات چیت ہوتی رہی تو ان کو شاہ کے جو قاصد تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ فردوسی ان پیسوں سے طوس میں آپاشی کا نظام درست کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسے اسی آپاشی پر خرچ کیے، اور وہ نظام اس کا آپاشی کا جو اس کی خواہش تھی اس کی زندگی میں، وہ درست کرایا۔ میں نے شاید کسی لیکچر میں کہا بھی تھا، ہمارے پشتو کے عظیم صوفی شاعر حمزہ بابا جب محمود کے مزار پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ایک پشتو ربائی لکھتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے محمود، گرچہ تمہاری شہرت تو بت شکن کا ہے کہ تم نے بت توڑے یہ ہے، لیکن جتنا بھی تم اونچا جاؤ، لیکن فردوسی کا یہ آپ نے جو اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے یہ آپ پر داغ رہے گا۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی کمرے میں، مٹی کے کمرے میں
مٹی سے لپے ہوئے کمرے میں لکڑیاں جلائی جائیں تو وہ ان کی دیوار کالی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں کتنے بھی چراغ جلاؤ لیکن وہ دیوار کالی ہی رہے گی۔ تو تمہارا جتنا بھی بڑا نام ہے، فردوسی کے ساتھ جو آپ نے ناانصافی کی ہے، یہ آپ کے نام پر، آپ کے اچھے نام پر یہ داغ رہے گا۔ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہماری ایک کتاب تھی جوہر اردو، اس میں بھی یہ رستم اور سہراب کا ذکر تھا۔ وہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میدان میں سہراب کو اپنا باپ رستم گرا دیتا ہے تو اس وقت سہراب جوان ہے اور رستم بوڑھا ہے، تو رستم اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اس بوڑھے ہاتھ کی طاقت۔ تو نیچے گرا ہوا سہراب اس کو کہتا ہے کہ آخر باپ کس کا ہے؟ تو اس سے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سہراب جب روانہ ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو کچھ نشانی دی تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے تو یہ اس کو دینا، تو وہ نشانی اس سے ملی تو اس کو بہت افسوس ہوا، لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا تھا۔ سہراب فردوسی کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی مردانگی کے واقعات ہیں، یعنی فردوسی کا نام آتے ہی آپ کو وہ واقعات جو اس نے شاہ نامے میں ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اب کیا کیا اس کا یاد کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر اس کے سہراب کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے میدان میں، اس کے کچھ اشعار یاد کر کے اس